یہ لیں قسط نمبر 15 رومانٹک ناول اسٹوڈیو کی پیشکش۔ ناول محبت کے سخت رنگ، تحریر اور آواز شہر بانو۔ آج سکندر حویلی کا ایک ایک کونا سفید اور سرخ گلابوں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں سفید مخملی قالین بچھے تھے اور ہر طرف روشنیوں کا ایک سیلاب تھا۔ تمام رکاوٹوں، دشمنیوں اور رانیہ کی چالوں کو پیچھے چھوڑ کر بالآخر شاہ میر سکندر اور حورین کی شادی کا وہ دن آ ہی گیا تھا جس نے ان دونوں کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑنا تھا۔ حورین اپنے کمرے میں سفید اور سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس بالکل کسی شہزادی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود گہرا گھونگھٹ اس کی حیا کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ جن پر شاہ میر کے نام کی گہری مہندی رچی تھی، مارے گھبراہٹ کے لرز رہے تھے۔ دل کی دھڑکن اس وقت قابو سے باہر ہو رہی تھی جب نیچے سے مولوی صاحب کی آواز گونجنے لگی۔ حورین بنتے کیا آپ کو شاہ میر سکندر سکندر علی حق مہر 50 لاکھ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کے اس سوال پر حورین کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے سرخ لباس پر جا گرا۔ یہ آنسو ماضی کے تمام دکھوں کا اختتام اور ایک نئے خوبصورت سفر کا آغاز تھا۔ حورین نے گہرا سانس لیا اور کانپتے ہوئے لبوں سے بہت آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ جب 3 بار یہ لفظ پورے حال میں گونجا تو حویلی کا در و دیوار جیسے گواہ بن گیا۔ دوسری طرف مردوں کے حال میں جیسے ہی شاہ میر نے قبول ہے کہا، پورے حال میں مبارکباد کا شور مچ گیا۔ شاہ میر جو اب باقاعدہ حورین کا شوہر بن چکا تھا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور بے حد دلربا مسکراہٹ تھی۔ نکاح کے بعد شاہ میر حویلی کے تمام مہمانوں اور رواجوں کو پیچھے چھوڑ کر سیدھا حورین کے کمرے کی طرف آیا۔ وہ سفید شیروانی میں ملبوس اپنے پورے جلال اور حسن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ حورین بیڈ پر بیٹھی گھونگھٹ میں لپٹی کانپ رہی تھی۔ شاہ میر کے بھاری قدموں کی آہٹ جیسے جیسے قریب آ رہی تھی، حورین کے سانس رکنے لگے تھے۔ شاہ میر بالکل اس کے سامنے آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ اس نے نہایت نرمی اور احترام سے حورین کے دونوں مہندی لگے ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیے۔ اب تو تم میری ہو چکی ہو حورین، اب یہ خوف کیسا؟ شاہ میر کی رسیلی گہری آواز حورین کے وجود میں اترنے لگی۔
شامیر نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حورین کا سرخ گھونگھٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی حورین کا چاند جیسا خوبصورت اور شرم سے سرخ چہرہ سامنے آیا، شامیر کے سانس وہیں رک گئے۔ حورین نے مارے شرم کے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شامیر نے جھک کر نہایت شدت اور محبت سے حورین کی دونوں بند آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے اور دھیمی آواز میں بولا، خدا کی قسم حورین، آج شامیر سکندر کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، کیونکہ آج تم باقاعدہ میری کائنات بن چکی ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ میری محبت کے رنگ بہت سخت ہیں، لیکن اب دیکھنا کہ شامیر اپنے ان سخت رنگوں سے تمہاری زندگی کو کتنی خوشیوں سے بھرتا ہے۔ حورین نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور شامیر کی ان سلگتی سچی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف اس کے لیے پیار کا سمندر تھا۔ حورین نے پہلی بار بنا کسی ڈر کے خود آگے بڑھ کر اپنا سر شامیر کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اپنی ہری چوڑیاں کھنکھناتے ہوئے اس کی شیروانی کو جکڑ لیا۔ شامیر نے بھی مسکرا کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ باقاعدہ رخصتی ہوگی اور وہ اس حویلی میں ایک نوکرانی یا ڈری ہوئی لڑکی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ شامیر سکندر کی قانونی بیوی اور حویلی کی مالکن بن کر قدم رکھے گی۔ حویلی کے بڑے پھاٹک پر پھولوں سے سجی گاڑی کھڑکی کھڑی تھی اور فضا میں رخصتی کے گیتوں کی ایک اداس دھن گونج رہی تھی۔ حورین اپنے بھائیوں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بھائی جن کی خاطر وہ قربان ہونے چلی تھی، آج انہیں اپنے سامنے ہنستا مسکراتا اور محفوظ دیکھ کر اس کا دل شامیر کے لیے شکر گزاری اور محبت سے مزید بھر گیا تھا۔ شامیر نے آگے بڑھ کر حورین کے بھائیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پکے لہجے میں کہا، اب یہ صرف حورین کے بھائی نہیں، میرے بھی چھوٹے بھائی ہیں۔ تم جب چاہو اپنی بہن سے ملنے حویلی آ سکتے ہو۔ یہ گھر اب جتنا میرا ہے اتنا ہی حورین کا ہے۔ حورین نے سرخ گھونگھٹ کے پیچھے سے نم آنکھوں کے ساتھ شامیر کو دیکھا، جو اس کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اب ہمیشہ کے لیے شامیر کے نام کی ہو چکی تھی۔ حویلی کے اسی خاص کمرے کو آج سرخ گلابوں اور چمکیلی شمعوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ حورین بیڈ کے بالکل بیچ میں بیٹھی اپنے بھاری لہنگے کو سنبھال رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شامیر سکندر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کا اوپر والا بٹن کھولا اور گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ حورین کے بالکل قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جہاں گلابوں کی مہک ان دونوں کے جذبوں کو مزید مہکا رہی تھی۔ ابھی تک مجھ سے اپنا چہرہ چھپا کر رکھو گی حورین؟ شامیر کی بھاری اور رسیلی آواز کمرے کے سحر کو بڑھانے لگی۔ اس نے نہایت پیار سے حورین کا سرخ گھونگھٹ الٹ کر اس کے سر پر ٹکایا۔ حورین نے شرم کے مارے فوراً اپنی پلکیں جھکا لیں۔
شاہ میر نے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حرین کے لیے وہ دیوانگی اور جنون صاف نظر آ رہا تھا، جس سے اب حرین کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ تمہیں معلوم ہے حرین، اس حویلی کے در و دیوار گواہ ہیں کہ میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، کتنے طوفانوں کا سامنا کیا ہے۔ شاہ میر نے حرین کے دونوں مہندی لگے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور نہایت نرمی سے چوما۔ حرین نے دھیرے سے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اگر رانیہ ہمیں الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو؟ ناممکن۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک مغرور مگر دلربا مسکراہٹ آئی۔ اس نے حرین کو کمر سے تھام کر اپنے اور قریب کیا، یہاں تک کہ حرین کی پیشانی شاہ میر کے شانے سے ٹکرا گئی۔ شاہ میر اسکندر جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور تم تو میری جان ہو حرین۔ لوگ کہتے ہیں میری محبت کے رنگ بہت سخت اور سنگ دلانہ ہیں، لیکن اب تم خود دیکھ لو، ان سخت رنگوں کے پیچھے تمہاری تڑپ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حرین نے مسکرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ میر نے اس کے ریشمی بالوں کو اپنی انگلیوں سے سلجھاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں اور کس لیا۔ اب کوئی دوری نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، بس ان دونوں کا پیار تھا، جو حویلی کی خاموش رات میں کھل کر سانس لے رہا تھا۔ شاہ میر اور حرین کی زندگی کا خوبصورت اور رومانٹک آغاز تو ہو گیا، لیکن کیا عالیہ بیگم اور رانیہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نیا مہرہ تیار کر رہی ہیں؟ حویلی کی نئی مالکن بننے کے بعد حرین کو کون سی نئی ذمہ داریاں اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط۔ اگر آپ کو ہماری یہ رومانٹک قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، رومانٹک ناول اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ رخصتی کا یہ سین آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔